ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. برادران اسلام و معزز خواتین، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے روئے زمین کی جانب اتارا، غلطی ان سے صرف ایک ہوئی تھی. غلطی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کہا کہ تم کو یہاں جنت میں رہنا ہے، جنت میں رہو، جو بھی نعمتیں وہاں پر اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہیں ان کو اپنے خواہش کے مطابق استعمال کرتے رہو. بس ایک درخت ہے جس کی نشاندہی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا تھا، کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. فلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا، نہ آدم کو جانا ہے نہ حوا کو جانا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی بہت ہی سختی سے منع کیا گیا تھا اس درخت کے استعمال کرنے سے. درخت کوئی بھی رہا ہو، نافرمانی ہو گئی. شیطان نے اپنی باتوں میں ان کو پھنسا لیا، طرح طرح سے وعدہ کیا، جھوٹی قسمیں کھائی کہ میری بات بہت صحیح ہے، ایسا کرو گے، اگر یہ درخت میں سے جا کے کھا لو گے تو جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ورنہ نکال دیے جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ غلطی دونوں بزرگان سے ہو گئی. قریب جانے کی بات کیا ہے، جا کر کے اس درخت کو توڑا اور استعمال کر لیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بس قصہ تمام ہے، اب یہاں سے روانہ ہوئیے. ایک غلطی ہوئی اور جنت سے نکال دیا گیا. کہا نیچے جائیے،
اب جب نیچے جائیں گے اب ساری کارروائی وہاں سے آپ لوگوں کی شروع ہوگی اور اب وہاں کی کارکردگی دیکھی جائے گی. یہاں کا معاملہ تو بڑا سخت تھا, یہاں کا نظام بڑا سخت تھا, غلطی پر فوراً باہر کر دیے گئے. ہو سکتا ہے دنیا کا نظام تھوڑا آسان ہو. تو رب العالمین نے حکم دیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہا دیکھو یہاں سے سب کے سب کو جانا ہے, اپنا تم کو بھی جانا ہے, تمہارے دشمن کو بھی جانا ہے, آدم کو بھی جانا ہے, ہوا کو بھی جانا ہے, شیطان کو بھی جانا ہے, شیطان کی جس نے بھی اس سلسلے میں مدد کی سب کو جانا. اب یہاں کسی کو نہیں رہنا. اب وہاں جب جاؤ گے تب میری جانب سے تمہارے پاس ہدایتیں جائیں گی. اب وہاں پر جس نے میری ہدایتوں کو قبول کیا, اس کی اتباع کیا, کہنے کے مطابق عمل کیا, ان کے لیے کوئی غم, کوئی خوف, کوئی خطرہ پھر نہیں ہوگا. یعنی ایسے لوگوں کو دوبارہ جب جنت میں داخل کیا جائے گا تب یہاں سے نکالنے کا کوئی غم نہیں رہے گا, یہاں سے بھگانے کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا. پہلی مرتبہ بھگا دیے گئے, لیکن یہ جو نظام ہم دیں گے, اس نظام کی پابندی اگر انسانوں تم نے کیا تو اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی یہاں جنت والی, تو وہ زندگی تمہاری کسی بھی تکلیف والی نہیں ہوگی, کوئی خوف نہیں ہوگا کہ یہاں سے کہیں نکال نہ دیے جائے, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی وہاں پر حزن و ملال ہوگا, ہمیشہ خوشی ہوگی, ہمیشہ نشاط ہوگا, ہمیشہ حساس بشاس رہیں گے. ایک پارٹی یہ بنے گی اہل ایمان کی, میری باتوں کے ماننے والوں کی, اور اگر پھر وہی کارکردگی وہاں دہرایا دنیا میں اور ہدایتوں پر عمل نہیں کیا تو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جن لوگوں نے جھٹلا دیا, کفر کیا, انکار کر دیا, اللہ رب العالمین کی ہدایتوں کو ماننے سے انکار کر دیا, اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, ہدایتوں کے لانے والوں کو جھوٹا سمجھا, ان کی باتوں پر یقین نہ کیا, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گویا کہ انکار کر دیا. کفر کے معنی ہوتا ہے انکار کر دینا. تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے انکار کر دیا اور ہماری ہدایتوں کو جھٹلا دیا اور کہا کہ نہیں یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے, یہ تو جو بتا رہا ہے وہ خود اس کی بات ہے, نہ ماننے کے لیے یہ بہانہ بنایا کہ یہ اللہ کی باتیں نہیں, اللہ کی ہدایتیں نہیں ہے. یہ جو آدمی کہہ رہا ہے نبی اور رسول کی شکل میں یا اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا کہہ رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے. اور اس طریقے سے ان ہدایتوں کو جھٹلا دیا. تو جو لوگ ایسا کریں گے, ہماری ہدایتوں کو جھٹلا دیں گے, ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے, اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ اصحاب نار ہیں, یہ جہنم والی پارٹی ہے, اور اس جہنم میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا رہے گا, وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. جو جماعت کافروں کی جماعت ہے, جو کفر کی پارٹی ہے, اس کو اس جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. ہاں جو ایمان والی پارٹی ہے ان سے کوتاہیاں ہوئی, ان سے غفلت ہوئی, تب ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے امید رکھنا چاہیے, اس کے فضل و کرم سے معافی کی امید ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانی کی توقع رکھنی چاہیے. لیکن جن لوگوں نے کفر کر دیا, ایک دم سراسر نہیں مانا, تو ان کو تو جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں ان کو رہنا ہی رہنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ذمہ داری قبول کرنے والے یہ
اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، اور ذمہ داری کو نہ قبول کرنے والے، ہدایتوں کو نہ ماننے والے، یہ اللہ کے مبغوض بندے ہوں گے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر واضح کیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہیں ان کو ہدایت دی ہے، اور کوتاہی کرنے پر سخت دھمکی بھی دیا ہے، تنبیہ بھی کی ہے، ادھارا بھی ہے، للچوایا بھی ہے، اور دھمکیاں بھی دی ہیں۔ چنانچہ رب العالمین کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب وہ بندے جنہوں نے ہدایت قبول کیا، اب ان کے لیے مزید رہنمائی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں صدق دل سے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کی قدرت کا اور اللہ رب العالمین کی طاقت کا تم کو صحیح معنوں میں اندازہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب دینے کا ایمان ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تو ایسی صورت میں تمہارا کام ایسے نہیں چلے گا کہ تم یہاں منمانی زندگی گزارو۔ ایمان لانے کے بعد ہدایت قبول کرنے کے بعد کی ذمہ داری تمہاری بڑی شدید ہے۔ لہذا اگر عقیدہ اللہ پر مضبوط ہے اور قیامت کے دن پر تمہارا عقیدہ مضبوط ہے، تو ایسی صورت میں انسانوں تم کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، تم کو اللہ رب العالمین کی محض رحمتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤ گے تو اللہ تم سے کہے گا انسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب کی جانب سے تیرے دماغ میں کون سی بات آ رہی تھی؟ کس نے تجھ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین فضل و کرم والا ہے، لہذا کچھ بھی نہ کرو تو بھی کچھ نہیں ہوگا؟ یہ تمہارے دماغ میں بات کس نے ڈال دیا تھا انسان؟ لہذا یہ غفلت میں رہنا اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑی غلطی ہے انسانوں۔ جہاں اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے، غفار ہے، وہی قہار بھی ہے، وہی وہ جبار بھی ہے، وہی وہ عزیز غالب ہونے والا، قدرت والے والا اور سخت انتقام لینے والا بھی ہے۔ تو خالی رحمان و رحیم یاد تھا تم کو، یہ قہار اور جبار تم کو بھول گیا تھا۔ اللہ رب العالمین سخت سے سخت سزائیں دینے والا ہے، اس کو بھول گئے تھے۔ جنت یاد ہے، جہنم بھلا دیے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا حساب کتاب کے وقت کہ کس چیز نے انسان تجھ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، جو وہاں دنیا میں غفلت کر رہا تھا، اور جو چیزیں تجھ کو بتائی گئی تھی، ہدایت دی گئی تھی، ان ہدایتوں کے خلاف کیوں کر رہا تھا؟ اپنی منمانی اور اپنی مرضی دنیا میں کیوں چلا رہا تھا؟ بھول گیا تیرے دادا کو، آدم کو ایک غلطی کی بنا پر اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا تھا، اب تو ہزاروں غلطیاں کرتا جا رہا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جا رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے اللہ رحمان و رحیم ہے اور سیدھے وہاں پہنچا دے گا۔ تو یہ سوچ تو انتہائی غلط اور انتہائی حماقت والی سوچ ہے، لہذا یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تم کو کیا کرنا ہے مومنوں؟ تم کو عمل کرنا ہے، اور اگر تم نے عمل نہ کیا تو اس کا مطلب ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب کا یقین رکھتا ہے، اس کا مطلب وہ ایسا ہے نہیں۔ خالی زبان سے تھوڑے کام چلتا ہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ہم جو یہ کہہ رہے ہیں قیامت کا عقیدہ بالکل سچا ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا،
خالی کہنے سے نہیں چلے گا، اب ہوگا تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور عمل ایسا جو بالکل صاف ستھرا عمل ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی قسم کا خلل نہیں ہونا چاہیے، نہ تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہو، نہ اپنا کوئی پیشہ جو ہے اچھی طریقے سے جاری کرنے کے لیے ہو، اور نہ کمائی کے لیے ہو، بالکل خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت ہونی چاہیے، اور ایسی عبادت ہونی چاہیے، ایسی پیشانی ہونی چاہیے، اور ایسے اعمال ہونے چاہیے، ایسے اعضاء ہونے چاہیے جو کبھی بھی شرک کے قریب نہیں گئے ہیں، جنہوں نے کبھی اپنی پیشانی کو، اپنے ہاتھ کو، اور اپنے گھٹنوں کو، اور اپنے کمر کو غیروں کے سامنے نہ جھکایا ہوا۔ اگر انسانوں تم نے عبادت میں غیروں کو شریک کر لیا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ جن و شیاطین ہو، چاہے وہ شجر و حجر ہو، چاہے وہ اولیاء ہو تمہاری نگاہ میں، چاہے وہ تمہارے پیر ہو، اور چاہے وہ جو ہے قبر میں رہنے والے بزرگان ہو، جن کے بارے میں تم نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا ہے کہ یہ تو بالکل اللہ رب العالمین کے قریبی حضرات ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی زندہ یا مردہ، کوئی بھی جاندار یا بے جان، اگر تم نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی ضرورت کو اس سے طلب کیا، وہ ضرورتیں جو صرف اللہ سے طلب کی جاتی ہیں، تو نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے اٹھا دیا، اور تو نے اپنی قربانیوں کو اس کے نام پر جمع کر دیا، اور اگر تو نے اپنی کسی بھی ایسی ضرورت کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس کے سامنے اگر تو جھک گیا اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، تو انسان تیرا یہ عمل پھر اللہ رب العالمین کی قابل قبول نہیں ہوگا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ہاں، عمل صالح تب اللہ رب العالمین کی یہاں مفید ہوگا جب تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا۔ اگر اپنے توحید کے عقیدے کے ساتھ اپنے عمل شرک کو ملا لیا تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ توحید اپنے ساتھ کبھی بھی شرک کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اتنا بڑا دشمن ہے توحید شرک کا کہ اپنے دشمن کو کبھی بھی اپنے ساتھ پھٹکنے نہیں دیتا ہے۔ یا تو شرک رہے گا اور یا تو توحید، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایمان کے قبول کرنے کی یہ سب سے بڑی شرط ہے کہ انسان کے عمل میں شرک کا شائبہ موجود نہ ہو۔ ایک شرک ساری زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور سارے زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے کہ انسانوں تم کو وہاں اچھا کام کرنا ہے، ہماری ہدایتوں کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے، تب دوبارہ آج یہاں جنت میں آؤ گے، تب عیش و آرام کی زندگی رہے گی۔ تو شرک نہ کرنا اور عبادت میں اخلاص برقرار رکھنا، کیونکہ اخلاص کے بغیر اللہ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ تمہارا حساب کتاب جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ سارا انتظام اللہ رب العالمین نے تمہارے حساب و کتاب کا کر رکھا ہے۔ اول اس وقت جب یہ کائنات اللہ نے نہیں بنایا تھا، اس کائنات سے کتنے زمانہ پہلے ہی اللہ رب العالمین نے پلان بنایا تھا اس کائنات کا، جس میں ہر پیدا ہونے والا انسان یا غیر انسان کب پیدا ہوگا، کتنی مدت میں رہے گا دنیا میں، کب وفات ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور دنیا میں کیا کرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس موجود تھیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے اس تصور اور اس خاکے اور اس ماسٹر پلان کو، جو کائنات کا ماسٹر پلان تھا،
اس کو اللہ رب العالمین نے تحریر کرا لیا، اور یہی وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے تقدیر۔ وہ تقدیر کی تحریر یعنی لکھ دیا گیا ہے کہ ہر انسان کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کتنی دن زندہ رہے گا، کب صحت مند رہے گا، کب مریض رہے گا، کب مالدار رہے گا، کب غریب رہے گا، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے یہاں پہلے سے معلوم ہے اور تحریر شدہ ہے۔ اسی کے مطابق انسان عمل کرے گا فطری طور سے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات خصوصیت کے ساتھ اللہ نے بتایا ہے کہ یاد رکھو ہماری جو فوج ہے فرشتوں والی فوج، جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ انسانوں، ہماری طرف سے تمہارے اوپر، ہماری طرف سے انسانوں تمہارے اوپر، اللہ کی طرف سے انسانوں کے اوپر، ہر فرد پر، ہر فرد پر جو فرشتے متعین ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیسی کیسی ذمہ داریاں اللہ نے بات رکھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہماری جانب سے انسانوں تمہارے اوپر بہت ہی شریف، بہت ہی سچے، بہت ہی امانت دار نگراں موجود ہیں، جن کو کرامن کاتبین قرآن نے کہا ہے۔ یہ تمام کام جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ وہی اس کو لکھتے ہیں، وہ تحریر کرنے والے ہیں۔ تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا بولنا، تمہارا کردار، تمہارا گفتار، تمہاری سوچ، سب کچھ وہ تحریر کر لیتے ہیں۔ کتنا محفوظ اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے ہمارے آپ کے عمل کو، کیسے غائب ہوگا؟ خود اللہ کے علم میں بات موجود ہے، پھر بھی جب تم سے وہ کام سرزد ہوتا ہے تو دو فرشتے لکھنے والے موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک شر کے لکھنے والے ہوتے ہیں اور ایک خیر کے لکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہماری کارکردگی لکھی جاتی ہے، ہم اس کو چپکے سے، دھیرے سے، اندھیرے میں کوئی نہ جانے اس وقت کرے تو یہ تصور مت رکھیے گا کہ ہماری یہ بات چھپی رہے گی، یا اس کو اگر ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے تو خالق کائنات کی بھی آئی کہ یہاں بھی یہ بات نہیں جائے گی۔ ہر کار خیر اور ہر کار شر یہ اللہ رب العالمین کے ہاں لکھی ہوئی پہنچائی جاتی ہے روزانہ۔ جی ہاں، ایک وہ انسان جو رات کی تاریکیوں میں رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اور اپنے رابطے کو اللہ سے مضبوط بناتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے درجات کی بلندی چاہتا ہے، وہ چیز بھی تحریر ہے۔ اور اسی رات کی تاریکی میں جو جس کو فضول کیا جاتا ہے، جو بدکاریاں کی جاتی ہیں، جو قلبوں میں طرح طرح کے فواحش اور منکرات کیے جاتے ہیں، رات میں جو چوریاں کی جاتی ہیں، جو تکیفیاں کی جاتی ہیں، یہ بھی انسانوں تمہارا اللہ رب العالمین کے دفتر میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تم جاؤ گے کہاں؟ کون سا راستہ ہے تمہارے لیے؟ بلا وجہ اللہ رب العالمین یہ سب کچھ کرا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے فائنل کر دیا ہے، اپنے بندوں کو خطاب کر کے اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ کارکردگی ہو رہی ہے ایسے فوکٹ میں نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے فرشتے اپنے جو ہے فارغ نہیں ہے کہ یہ سب کام کرنے لگے، اور یہ بھی کہا کہ دیکھ لو، دھیان دے لو، تمہارا جو بھی عمل ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی برابر و غائب نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں نیک ہے، امانت دار ہے، صادق اور امین ہے، وہیں پر بڑے سخت بھی ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو بھی کلمہ انسان تیری زبان سے نکلتا ہے تو ہمارے انتہائی سخت نگراں ہمارے انتہائی سخت نگراں جو ہوتے ہیں فوراً اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔
تو یہ تمہاری زبان جو کچھ بھی کرتی ہے کہتی ہے، چاہے اللہ کی حمد و ثنا ہو، چاہے گالی گلوچ ہو، چاہے جھوٹ فساد ہو، چاہے چغلی غیبت ہو، یہ سب فوراً اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اور اتنے سخت ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی بات سننے والی نہیں ہے، جو بولو گے وہی لکھیں گے۔ لہذا اپنی زبان کو ذرا سنبھالنا اللہ کے تعلق سے، اپنی زبان کو ذرا سنبھال کر کے رکھنا، اور جو تمہارا عمل ہے وہ بھی فوت نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر وہ عمل جو تم نے کیا انسانوں وہ بھی کتابوں میں تحریر ہو جاتا ہے۔ وہ کتابیں جو کرامن کاتبین کے پاس ہیں، جو رجسٹر، وہ جو تمہاری کتابیں زندگی ہے انسانوں، فردن ہر ایک چیز، تو اس کتاب زندگی میں وہ چیز تحریر ہو جاتی ہے، اور یہ تحریر ایک دن تمہارے سامنے آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب اللہ رب العالمین کے یہاں سامنے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے، تو وہی تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں انما ہی اعمالکم احصیها لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ انسانوں اپنے کو کچھ نہیں کرنا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں، یہ تو تمہاری اپنی کارکردگی ہے۔ انما ہی اعمالکم، یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہاری اپنی کارکردگی ہے۔ میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ اس کو جمع کرا کے گن کے رکھاتا ہوں، بس یہ میرا کام ہے، اتنا میں کراتا ہوں کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہوں، سب کو جمع کرا کر کے میں رکھاتا ہوں۔ انما ہی اعمالکم احصیها لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ۔ اب جو وہاں فائنل حساب کتاب میں جس کا حساب کتاب اچھا ہو جائے، جو سعادت مند ہو جائے، اور جس کا داخلہ جنت میں ہو جائے، تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق دیا کار خیر کرنے کی۔ تو اس آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا حمد و ثنا بیان کرے، اور اگر اس کے علاوہ ہے، خیر کے علاوہ ہے، تو خیر کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ خیر کے بالمقابل شر ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں لفظ شر اگرچہ نہیں استعمال کیا ہے، فرمایا فمن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ پائے تو اپنے آپ پر روئے گا، ملامت کرے گا، اور کسی کا کیا لے گا۔ میرے بھائیوں، اس معمولی زندگی میں جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اس زندگی کو اپنے آخرت کی زندگی کے لیے سنواریں اور بنائیں، تو اگر ہم ایسا نہ کریں اور اس کے علاوہ والی بات ہو جائے تو یہ کتنی ہی حماقت کی بات ہوگی، اور کتنی ہی گھاٹے اور خسارے کی بات ہوگی کہ ہم وہاں جا کر کے اب اپنا سر پیٹیں گے، اپنے اوپر افسوس کریں گے، ندامت کا اظہار کریں گے، رب العالمین سے درخواست کریں گے کہ چند دنوں ہی کے لیے اللہ رب العالمین دنیا میں واپس بھیج دے، کچھ کر کے آ جائے۔ لیکن وہاں تو اب سکندر کا موقع نہیں ہے، اب چاہے جتنا سر کٹو، چاہے جتنا کلیجہ نوچو، اب تو تمہارا راستہ متعین ہے، اور سیدھے وہاں جانا پڑے گا جہاں اللہ نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا، جب دنیا میں تمہارے جو ہے باپ کو، جد اعلیٰ کو، آدم کو بھیجا تھا، اسی دن بتا دیا تھا، دل کی آنے سے پہلے ہی کہا اب جاؤ، اب ایسا ہونے والا ہے۔ تو جو ہدایتوں پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا؟ تو اب اس ٹھکانے پر اس کو جانا ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے، زندگی کا ہر لمحہ یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ انسان اگر ان قیمتی لمحوں کو ضائع کر دے تو یقیناً یہ بہت بڑی شقاوت اور بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ انسانوں، یہ مرنا اور جینا جو تمہارا ہے تو یہ سب اللہ رب العالمین کی کارکردگی ہے۔ اللہ رب العالمین
انسانوں کو پیدا کر کے دنیا میں باقی نہیں رکھا ہے کہ جس کو بھی پیدا کرے وہ دنیا میں باقی رکھے، بلکہ اس کو اوقات دے دیتا ہے۔ زندگی تھوڑی سی اللہ دیتا ہے، اور یہ زندگی کیوں اللہ نے دیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العالمین بالکل علی الاعلان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے تمہارا یہ امتحان ہے، یہ دنیا تمہارا امتحان ہے، امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان میں تم پاس ہوتے ہو کہ فیل ہوتے ہو، اور یہی کا پاس اور فیل ہونا اسی پر تمہارے حساب کتاب کا دار و مدار ہے۔ تو رب العالمین نے تم کو جو زندگی دیا ہے، موت جو پیدا کرتا ہے اور پھر موت دیتا ہے، اور درمیان میں ایک زندگی دیتا ہے، جس کو جتنی چاہتا ہے اتنی دیتا ہے۔ تو یہ زندگی جو اللہ نے دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ رب العالمین تم کو آزمائش میں ڈالے اور یہ دیکھ لے کہ تم میں سے کس کا عمل سب سے بہتر ہوتا ہے، کس کا عمل سب سے عمدہ ہوتا ہے، کس کا عمل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے کہا تھا کہ ایسے ایسے کرنا، اور کس کا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے کہنے کے خلاف جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہے عدالت میں اور اس کے خلاف سرکشی اور بغاوت میں جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دیا ہے تو یہ زندگی جھوٹ فساد کے لیے اصلا نہیں دیا تھا، یہ زندگی چوری اور بے ایمانی کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ زندگی فسق و فجور کے لیے نہیں دیا تھا، ہاں یہ زندگی دیا تھا کہ انسان صحیح معنوں میں انسان بنے اور انسان صحیح معنوں میں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرے جس ذمہ داری کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو بنایا ہے۔ بالکل ابتدا کی بات ہے، ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اطلاع دی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم ایک انسانی قوت بنانے والے ہیں جو روئے زمین میں رہے گی اور وہ ہماری نیابت کرے گی، یعنی ہمارے نظام کو دیے ہوئے قانون کو دنیا والوں میں یہ کے بعد دیگرے آئیں گے اور نافذ کرتے چلے جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد تخلیق کا رب العالمین نے پیدا ہونے سے پہلے، بنانے سے پہلے، آدم کے وجود سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسانوں کا مقصد دنیا میں رہنے کا کیا ہے کہ ہمارا جو نظام، ہمارا جو قانون ہے اس کو وہ اپنے اوپر نافذ کریں گے اور دوسروں سے نافذ کرائیں گے۔ اب ہم اگر اپنے زندگی کے پیدائش کے مقصد کو بھول گئے یا بھلا دیا تو یقیناً میرے بھائیوں یہ بہت ہی بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ لہذا اپنے زندگی کے اوقات کی قدر کیجیے، ہر لمحے کا خیال کیجیے، اور دل میں ہمیشہ یہ سوچ رہے کہ اپنا کوئی عمل اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف نہ جائے، بلکہ جو بھی عمل ہو سکے، چاہے کمزور عمل ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں ہمیشہ یہ چیز اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے اور پھر اللہ رب العالمین سے خیر و برکت کی توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں صاحب ایمان بنا۔ رب العالمین وہ تمام ذمہ داریاں جو تو نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے اس پر عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی برائیوں سے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو محفوظ اور دور رکھ، ہماری گناہوں اور غلطیوں کو بار الہ معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم